الحمدللہ آج میری خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افضل عطاری المدنی دامت برکاتہم العالی آج میرے گھر میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، اور استاد صاحب چونکہ ایک عالم دین ہیں اور تدریس فرماتے ہیں اور دینی مسائل شرعی مسائل آپ ان کے جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں، تو استاد صاحب کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں استاد صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ استاد صاحب آج کل فتنوں کا دور ہے، تو لوگ کئی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، اہل سنت کے مختلف مسائل کے حوالے سے، اسی طرح تقلید کے حوالے سے یہ بعض لوگ اس کے حوالے سے عوام کے ذہنوں میں غلط وسوسے ڈالتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تقلید کی ہماری شریعت کے اندر کوئی حیثیت ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے تقلید کے متعلق سوال کیا ہے کہ تقلید کی شرعی حیثیت اور تقلید کرنا کیسا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث کے اندر جو احکام بالکل بدیہی ہیں، ان میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے، ان میں تقلید نہیں کی جاتی نا۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جو بھی احکام قرآن و سنت کے اندر بدیہی طور پر بیان ہوئے ہیں ہم ان میں تقلید نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث سے احکام حاصل کرتے ہیں اور ان کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ دوسرے قرآن اور سنت کے اندر احکام ایسے ہیں کہ جو بدیہی نہیں ہیں بلکہ ان میں پوشیدگی پائی جاتی ہے، ان کا معنی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ اب جب ان میں پوری طرح معنی واضح نہیں ہے تو ظاہر ہے اب ہم نے کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلنا ہے کہ انہوں نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے، اور اگر ہم کسی امام کے پیچھے چلیں گے تو ان کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، تو یہ تقلید ہے۔ اور پیروی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے اس کا قرب پایا ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا ہے، تو وہ جو معنی بیان کریں ہم ان کے معنی کو لے کر اس پر عمل کریں تو یہ پیروی ہے، یہ تقلید ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورتوں کے متعلق نہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ وہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کے رکھیں، یعنی ان کی عدت ہے، جس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے اس کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے گی۔ اگر وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روک لے گی تو پھر وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنی عدت نہیں گزارتی تو لہٰذا عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب قرآن کی اس آیت میں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ وہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کے رکھیں۔ اب یہ لفظ قروء ایسا ہے کہ اس کا معنی اگر دیکھا جائے تو 2 اس کے معنی ہیں، اس کا معنی طہر بھی ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے، اور طہر اور حیض دونوں ہی اس کے معنی حقیقی ہیں، یعنی واضح نے ابتداءً ہی اس کو 2 معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ قروء کا معنی طہر بھی ہے، قروء کا معنی حیض بھی ہے۔ اب کون سا معنی لیا جائے؟ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث پاک کے اندر واضح طور پر کوئی معنی نہیں ملتا، لہٰذا اب ہمیں کسی نہ کسی امام کی پیروی کرنی پڑے گی تاکہ ہم ان کی پیروی کر کے وہ معنی مراد لیں۔ تو قروء کا معنی احناف کے نزدیک جو ہے وہ حیض ہے، اور یہی تقلید ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل سے چلیں گے تو اپنی عقل ہماری ناقص ہے، اور یہ جو ان ائمہ نے معنی بیان کیا ہے یہ انہوں نے ظاہر ان کا علم زیادہ، ان کی عقل زیادہ، اور انہوں نے صحابہ اور تابعین سے یہ چیز سیکھی ہے اور سیکھ کر آگے بیان کی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہی تقلید ہے کہ کسی ایسے مسئلے کے اندر، ایسے حکم شرع کے اندر کہ جس کو قرآن و سنت کے اندر بدیہی طور پر بیان نہیں کیا گیا، کسی امام کی پیروی کا نام تقلید ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کے اندر بھی ایسا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ ابن قیم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی سارے کے سارے فتویٰ نہیں تھے دیتے، بلکہ ابن قیم کہتے ہیں کہ 149 صحابہ تھے کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے، جن کا فتویٰ چلتا تھا، جس میں حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ نامور ہیں کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے فتوے کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، اور یہی تقلید ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی یہ سلسلہ تھا، جیسا کہ
مکہ شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس موجود تھے. لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر کوئی عورت طواف زیارہ کر لے اور طواف زیارہ کرنے کے بعد اس کو حیض آ جائے یعنی مینسز آ جائیں تو کیا اس پر طواف الوداع یہ ساقط ہو جائے گا، وہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ طواف زیارہ جو ہے وہ جب کر چکی ہے تو طواف الوداعی اس سے ساقط ہو جائے گا. عبداللہ بن عباس نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو وہ لوگ اہل مدینہ تھے، یعنی مدینے والے تھے. انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس ہم آپ کے بیان کردہ مسئلے پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کردہ مسئلے پر عمل کریں گے. اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے، ہم تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ اس کی تقلید، اس کی پیروی کریں گے. تو یہ ہوتی ہے تقلید. اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، اور اس کے بغیر اگر بندہ چلے گا نا تو چارہ ہی کوئی نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تقلید کو نہیں مانتے، وہی سب سے بڑے وہی مقلد ہے، وہی تو اپنے مولویوں کی بات مانتے ہیں. مولویوں نے جو معنی بیان کر دیا، ظاہر ہے اگر غیر مقلد ہیں تو ڈائریکٹ آپ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکال کر دکھائیں تو صحیح. اتنا جو ہے وہ فرق محسوس ہوگا، آپس میں تعارض نظر آتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ تقلید کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، اور جو غیر مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سب سے بڑے مقلد ہیں.